السلام علیکم نیمان جہاں کے اس خوبصورت ترین سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا ہے مصحف بائے نمرہ احمد، جس کی آج قسط نمبر ہے 5۔ صبح 8 بجے جب وہ مسجد کے گیٹ پہ تھی، اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے۔ کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی تو ہے ان کی۔ وہ بی بی وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑا گیا تھا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو سیدھا منع کرو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فکرے قدرے نصیحت آمیز انداز میں کہتی مسجد کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سے بے تاثر چہرے پہ ڈھیروں اکتاہٹ سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں جس نے مجھے حبس بیجا میں رکھا تھا؟ اس نے چپل ریک میں اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچی سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، تو اس پہ یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر کتابیں سائڈ بورڈ پر رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پہ جھانکا، اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی ملے گی۔ بس لفظوں کا تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز پہ جیسے اسے کرنٹ لگا تھا۔ کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پہ موجود کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی بے حد ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ محمل کو یہ پڑھتے ہوئے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور پھر نفسوں کو بھول جاتے ہو اپنے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنی چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پہ کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پہ کوئی ضرور موجود ہے جو اسے سن رہا ہے۔ اس نے اس سے پھر سے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ پھر سے اسے قرآن میں جواب ملا: صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پہ بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنے کتابوں پہ جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی، بات۔ او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔
تو یہ ٹاک ہی تو ہے کلام، اس کا ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم ادھر؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چین سی کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں فرشتے؟ بیٹھو محمل۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پر دوبارہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے پھر سے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز سے مصروف سی، کچھ نکالنے میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی محمل؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں واپس جانا چاہتی ہوں میں فرشتے۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے۔ وہ دبی دبی سی چیخی تھی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سب سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی فرشتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پہلی ہو؟ فرشتے نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ تو محمل نے بھی گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو محمل؟ ہم پہاڑ نہیں ہیں جو اس کا سہار نہ سکیں اور دب جائیں۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بیمار لگی تھی۔ وہ میری سوچیں پڑھ رہے ہیں فرشتے۔ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے محمل؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے فرشتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر سے خود کو کانٹیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل، یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے کبھی بار بار دہرانے سے پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین آسمان کو ہلائے گا تو ہر چیز کھنچی چلی آئے گی، توأن یا کرہن، خوشی یا ناراضی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے جب دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہم زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف توأن آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا رکو میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم زکیہ آیات بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو، حتتا ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہمیں محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتتا کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے جیسا کہ آیت میں ذکر ہے
منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر ہتاتن کہہ کر داخل ہونے کی بجائے ہنتاتن کہہ کر داخل ہوئے۔ ہنتاتن کہتے ہیں۔ وہ تیز تیز قلم چلا رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کے لکھ رہی ہیں۔ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانک کے دیکھ سکے۔ ہنتاتن کا کیا مطلب میڈم نے لکھوایا تھا، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا ہنتاتن یعنی گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکینکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کے لکڑی پہ، اس پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے؟ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بن رہی تھی، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک اسکارف میں مکید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا، غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رکھا تھا۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے، ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوریوں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یک لگ چونکا تھا۔ وہ اسی طرح اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیاں، تبادلہ خیال چل رہا تھا۔ محمل میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا۔ آغا جان جس بے تکلفی سے کہہ کر غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے، نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا لائسنس یعنی اتحاد تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو چکے تھے، اور وہ اب مزید تائی کی خوش آمدیں کرنے کی بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجیے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو جو الگ سے گمسم بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے میں سر جھٹکا۔ انہیں ابھی معلوم نہ ہو رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ خالی ٹرالی لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل؟ ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی ارزاں تھی وہ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سے چبھنے لگیں۔ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا،
وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی تھی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سرحد سے اس کے پیچھے لپکا تھا اور کچن کے دروازے پہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اندر مسرت سلیب کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسیوں پہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن پیچھے سے جھکی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے سائڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی، محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینچے سر جھکائے کسی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر سے پکارا۔ انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس نے اس اطراتی فجر میں کھائی تھی، وہ قسم اسے بآخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پلیز تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسکا کر اور میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئیں۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے گا اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی، اور پوچھا کہ جب لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ میں ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بھی بناؤں، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہو؟ یہ تو ان پہ ظلم ہوا نا؟ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ محمل شاک رہ گئی تھی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے محمل؟ کس کے حق میں کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، ان کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، کیا کچھ بھی نہ کہوں، کچھ نہ سناؤں انہیں؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ محمل کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ اس کو دکھ نہ دینا، جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کر دینا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو محمل۔ صبر وہ ہوتا ہے اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور احسان، معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اس پہ تو
آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا نا جب آپ برے کا جواب بھی اچھے میں دیں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے فرشتے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک تمہارے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے آدھے حصے کے شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پہ قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، جانے والے کو برا بھلا نہیں کر رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ بھولو مت کہ پولیس رات پہ رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پولیس رات سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ جی ضرور پوچھیے۔ وہ میم مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو؟ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اوہ اوکے، وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی۔ میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کی بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہے کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پہ پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھیں اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے عصر پڑھ کر لاؤنج میں فون اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کر سکے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی اور وہ کان چھڑا کے جھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی اور محمل کے فون نمبرز پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین طا نون، شتین، یعنی رحمت سے دور، اللہ کے رحم سے دور دھتکارا ہوا۔ اوہ گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے کان میں تھا۔ ہاں چچی، نائمہ نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں۔ چچی اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیا، اب ہمیں سکھائیں گی یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئیں اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔
اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ محمل خاموشی سے سر جھکائے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانے کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اسی دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پہ الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی جدید درس درست کرنے میں تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پہ بھی کسی پہ اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر رکھتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور روز تہجد اٹھ کر پڑھتی۔ وہ آدھے گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ مجھے تم بہت یاد آئی محمل۔ میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئیں۔ فواد بیٹا تم؟ جی چاچی۔ وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتا نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی تو میں محمل سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے میری اور محمل کی شادی کروائیں گے، محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ میری اور محمل کی شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھا سکے؟ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ وہ جو ساکت سے سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، بس سر منہ لپیٹے پڑی روتی رہی تھی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں، شور کہکہے کی آوازیں۔ دعوت کی طرح کا سماں تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ اگلی صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی میں نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے،
شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی۔ مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مقبوض کر دینے والی۔ وہ جو بھی سوچتی تھی اس کی کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پہ پھر وہ چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ لیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا یہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلی سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب لگی تھی، دلکش لگی تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کہ کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے۔ اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے۔ اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کی، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا اس کی طرح، کوئی سمجھاتا ہی نہ تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکی آ بیٹھی۔ غالباً مڈ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی۔ مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدوقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پہ لڑکنے لگے تھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگتی۔ محمل گم سم سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی، لمحے بھر کو بھی۔ اسے اس پہ ترس نہ آیا بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔
دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار سیاہ فام وہ لنگڑاتی ہوئی لڑکی یاد آئی تھی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لاتعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل، وہ برآمدے کے اسٹیپ پہ تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روکھے تاثرات دے کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لون میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کے رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رن گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر محمل نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تاسف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بورے بال شانوں پہ گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بد لحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد کرا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا رکھا تھا۔ کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی تھی۔ معلوم نہیں۔ ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹاکھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی دل نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے ازردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھج گئے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ ہی بیٹھی تھیں باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔
میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں ہاں، تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دے دیں گے۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کرا دوں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، محمل نے دل میں سوچا۔ کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے تو فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی ہی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا۔ محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کر رہی تھی۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کو الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا، ترجمے کے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلیں وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں نے تو خود ساری کتابیں ادھر رکھی تھیں۔ پھر شاید کہیں ہم مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئیں۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں آ گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آ رہی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پہ گر کر نہ جانے کیوں وہ رونے لگی۔ اسے قرآن پڑھنا تھا۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین رہی۔ کھانے کے بعد چند لقمے لے سکی، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے وہ 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ وہ بن کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے بجائے کسی سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دراز کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دے دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی،
کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پہ آغا جان نے پوچھا تو یکدم سارے میں سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا، سب ہاتھ روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب اسٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ سپتمبر میں شاید۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے نا؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا شروع کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی اور قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا بعد میں۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی تھی۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے لگا ہے ایک نہر کے ساتھ، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پینے کے اس نہر کے پانی کو نہ چکھے گا تو وہ بے شک مجھ سے، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے زیادہ نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا۔ پوری تفصیل سن کر بھی اسے نہ سمجھ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا؟ پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی، کندھوں پہ پھیلا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا۔ چمچوں کی آواز رک گئی، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک۔
یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں؟ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تخیر سے کہا۔ میں چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پی لیا تو میں ساری عمر اسی پہ بیٹھی رہ جاؤں گی اور طالوت کے لشکر دور نکل جائیں گے۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا، تو بس اتنا؟ مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لے پہ بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پہ رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پہ تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کا بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس اگر ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ۔ کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی، اور ہاں وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پہ ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھولتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی؟ بریگیڈیئر صاحب گھر پہ ہیں؟ نہیں، آپ کون ہیں؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی، یہ ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پولیس رات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے گزری۔ مستقبل بھی بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں ایک ذکر نہ تھا، کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا تھا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔
فرشتے ایک فائل پہ سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کا صفحے کے کنارے فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھے۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں محمل، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز۔ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے، تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں، اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح حکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیات تھیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات تھیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت، مشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی۔ سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پہ لکھ رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کا ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گر پڑا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتہ کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اس سے لگا صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل رہے تھے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھائے گی، اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔
اس روز وہ 3 بجے سے پہلے گھر آئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پہ ذرا سی پسماندگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھی اور ٹھوڑی تک لپیٹ کر بکل دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتے دیکھا تو رک گئے۔ چلیں؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے، گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورچ سے باہر سڑک پہ رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹائی نگاہیں نیچی کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی وہ۔ اس سے سر بھی نہ اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا، یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ۔ وہ بہت وجیح تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملیں۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن دکھی تھی، مگر پھر ہمایوں نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے وہ اپنے چچاؤں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پہ سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی، اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک ساتھ کو جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ میں بیٹھا گردن تیرچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چبھتے ہوئے، پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھینچے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پہ چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا؟ وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو؟ کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیر ابھری، جیسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ، اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے، باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پولیس رات پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورتھ تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے، میں یہ چیک سائن کروا کر ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا،
تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے، جو کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پہ جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فکریں دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن محمل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا وہ اپنی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جائے گی اور ASP ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دے گی یا فواد کے خلاف؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں